بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ حسب معمول جمیلہ بیگم صبح منہ اندھیرے اٹھ چکی تھیں۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر انہوں نے آٹا گوندھ کر رکھا، چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا اور جھاڑو سنبھال کر پہلے صحن میں آ گئیں۔ ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ کچے صحن میں جا بجا بیری کے پتے اور لال پیلے بیر بکھرے پڑے تھے۔ کہنے کو تو بیری کا پیڑ پچھلے گھر میں تھا، لیکن پورا جمیلہ بیگم کے گھر پر چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں سایہ بھی تھا اور کچرا بھی۔ وہ صبح شام صحن کو چمکاتی، پانی چھڑکتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے گلاب اور موتیا بھی لگایا ہوا تھا، جس کی دیکھ بھال وہ بہت جی جان سے کرتی۔ جب بھی موتیا کھلتا تو وہ بڑے چاؤ سے اس کے پھول اپنے کانوں میں پہنتی۔ بس یہی شوق تھے ان کے۔ ویسے تو سارا دن وہ اپنے بچوں اور شوہر کی خدمت پہ لگی رہتی۔ ماشاءاللہ 1 درجن بچے تھے ان کے، لیکن چونکہ وہ پرانے زمانے کی عورت تھی تو بہت خوبی سے ان سب کو پال رہی تھی۔ پہلے زمانے میں یوں بھی لوگ بہت سادہ ہوا کرتے تھے، زندگی بہت آسان تھی، لوگ فضول خرچی سے اجتناب کرتے تھے، زندگی بہت آرام سے گزرتی تھی۔ جمیلہ بیگم کے شوہر طاہر صاحب بھی معمولی سا کاروبار کرتے تھے، جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا۔ بچے بھی جو ملتا تھا کھا لیتے، کبھی کوئی فرمائش نہ کرتے۔ جمیلہ بیگم خود بھی قناعت پسند تھی، جس حال میں تھیں بہت خوش تھیں۔ 2 کمروں اور ایک کچے صحن پر مشتمل گھر میں وہ بہت خوش اور مگن تھی۔ پودے اور درخت صرف ان کے گھر کے اندر ہی نہیں تھے، بلکہ گھر کے باہر دروازے کے ساتھ نیم کا عالی شان درخت تھا، جو بڑی ٹھنڈی چھاؤں دیا کرتا تھا۔ جمیلہ بیگم اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے دروازے پر نیم کے سائے تلے چبوترے پر براجمان ہو جاتی، پھر ایک ایک کر کے محلے کی ساری عورتیں نکل آتی، سب اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے بیان کرتی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی اور سب کے بچے اکٹھے کھیلتے، اور پھر یہ محفل کافی دیر تک جمع کرتی تھی۔ اس دن بھی جمیلہ بیگم نے صحن صاف کر کے پانی کا چھڑکاؤ کیا، پودوں کو پانی دیا اور باورچی خانے کا رخ کیا۔ طاہر صاحب کے جانے کا وقت ہو رہا تھا، چائے بن چکی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی روغنی روٹی بنائی، دودھ سے ملائی اتار کر اس میں چینی ملائی۔ تب تک طاہر صاحب پیڑھی پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ جمیلہ بیگم نے ناشتہ ان کے سامنے رکھا اور پیالی میں چائے انڈیلی۔ تبھی طاہر صاحب بولے، یہ بچے آج بھی نہیں اٹھے، نحوست پھیلا رہے ہیں۔ اٹھاؤ، ان سب کو 1000 بار بولا ہے صبح جلدی اٹھا کریں، لیکن نہیں بھائی، مجال ہے جو ایک دفعہ کی بات سن لے۔ بچے تو روز صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، آج پتہ نہیں۔ اور ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ بچے جاگ چکے تھے اور اب ایک ایک کر کے منہ دھو رہے تھے۔ کوئی باتھ روم میں تھا تو کوئی صحن میں لگے نل سے منہ دھو رہا تھا۔ جمیلہ بیگم مسکرا دی اور تیزی سے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ بچے ایک ایک کر کے ناشتہ کرنے لگے۔ طاہر صاحب اپنے کام پر روانہ ہو گئے، لیکن جانے سے پہلے بچوں کو ڈانٹنا نہ بھولے۔ خبردار، شرارت نہ کرنا، باہر آوارہ گردی نہ کرنا اور انسانیت سے رہنا۔ بچے بھی عادی ہو گئے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ بڑا بیٹا زاہد باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 18 برس تھی۔ اس کے بعد 2 سال چھوٹے بہن بھائی تھے، اور 2 بھائیوں کی وفات کے بعد اب یہ 10 بہن بھائی تھے، 5 بہنیں اور 5 بھائی، زاہد، صابر، عابد، ساجد اور راشد۔ زاہد اپنے ابو کے ساتھ کام پر چلا جاتا، باقی سب گھر پر رہتے، کھیل کود کر وقت گزارتے۔ بچوں کو ناشتہ کروا کے جمیلہ بیگم نے جلدی سے برتن سمیٹ کر دھوئے، گھر کی صفائی ستھرائی کی۔ آج کھانا سب کو اکٹھے کھانا تھا، کیونکہ جمعہ کی نماز ادا کر کے طاہر صاحب کو گھر آ کر ہی بچوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ خیر، سب کاموں سے فارغ ہو کر جمیلہ بیگم نے کھانا تیار کیا۔ سب نے نماز سے فراغت کے بعد کھانا کھایا۔ طاہر صاحب اپنی دکان پر لوٹ گئے اور جمیلہ بیگم کچن سمیٹ کر باہر نیم کے سائے تلے بیٹھک جمانے آ گئی۔ آہستہ آہستہ سارے دروازے کھلنے لگے اور دیکھتے دیکھتے پورے محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں اور ساتھ ہی ان کے بچے بھی آ گئے۔ عورتیں اپنی اپنی باتوں میں مگن ہو گئی، بچے مل کر کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے عابد کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس نے ایک لمبی سی چھڑی لی، اس کے ایک سرے پر پتھر باندھا اور نیم کی شاخ پر لٹکا دیا۔ نہ جانے یہ کون سا کھیل تھا۔ جمیلہ بیگم کی نظر پڑی، عابد نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، سر پر جالی والی ٹوپی تھی جو نماز کے بعد بھی پہن رکھی تھی، اور آج تو بابا کے ساتھ عطر بھی لگایا تھا۔
بڑا پیار آیا دیکھ کر جمیلہ بیگم نے نظروں ہی نظروں میں بچے کی بالائیں لے ڈالی۔ محض 12 سال کا تو تھا مگر بے حد شرارتی۔ جمیلہ بیگم نے جب اسے پیڑ کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے دیکھا تو اسے ٹوکا، "نہ بیٹا ایسا نہیں کرتے"، اور پھر سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ لیکن عابد باز نہ آیا۔ کھیلتے کھیلتے نہ جانے کیا ہوا کہ عابد دڑم سے گر پڑا۔ آواز سنتے ہی جمیلہ بیگم کی نظریں بے اختیار اٹھیں اور بے سود گرے عابد پر جا ٹکیں۔ وہ جلدی سے دوڑی۔ "ارے کیا ہوا میرے بچے کو؟ عابد اٹھو، کیا ہوا"، کہہ کر حواس پاختہ سی اسے اٹھانے لگی۔ لیکن عابد تو بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ انہوں نے پریشان ہو کر بچوں کی طرف دیکھا کہ شاید کسی بچے نے لڑائی میں یا شرارت میں دھکا دیا ہو، لیکن دوسرے بچے خود سہمے ہوئے گمسم تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر عابد کو کیا ہو گیا تھا اور وہ کیوں بے ہوش ہوا۔ لیکن جمیلہ بیگم کے پاس ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا۔ انہیں تو بس اپنے بیٹے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ان کی تو عقل سمجھ کام نہیں کر رہی تھی۔ ایک عورت نے عابد کو گود میں اٹھایا اور گھر کے اندر لے گئی۔ جمیلہ بیگم بھی پیچھے پیچھے بھاگی۔ پھر اندر جا کر اس کو ہوش میں لانے کے جتن ہونے لگے۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے تو عابد نے آنکھیں کھول دی، گمسم سا اٹھ بیٹھا۔ جمیلہ بیگم بیٹے کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے ہلدی والا دودھ لے آئیں۔ "کیا ہوا تھا میرے بیٹے کو؟ کہاں چوٹ لگی ہے"، جمیلہ بیگم عابد کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پوچھ رہی تھی، اور وہ ٹکر ٹکر سب کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ وہ تو بس گر پڑا تھا، جیسے کسی نے دھکا دیا ہو، لیکن دھکا دینے والا دکھائی نہیں دیا تھا۔ عابد کو خاموش دیکھ کر جمیلہ بیگم کا دل بیٹھنے لگا۔ عجیب عجیب وسوسے آنے لگے کہ کہیں میرے بیٹے پر کوئی اثرات تو نہیں ہو گئے، اس نے تو آج خوشبو بھی لگا رکھی ہے۔ میں منع بھی کرتی ہوں لیکن میری کون سنتا ہے، اور پھر تو وہ ہے بھی نیم کا درخت، شاید اس پر سے کچھ نہیں۔ وہ خود سے ہی اپنے خیال کی نفی کرنے لگی، اور عابد کو دودھ ختم کروایا اور سلانے لٹا دیا۔ عورتوں کو بڑی مشکل سے گھروں کو بھیجا، سب اپنی اپنی ہانک رہی تھی۔ زیادہ تر کا کہنا یہی تھا کہ عابد پر اثر ہو گیا ہے، لیکن جمیلہ بیگم نے سب کو خاموش کروا دیا اور سب گھروں کو روانہ ہو گئی۔ جمیلہ بیگم دیر تک سوئے ہوئے عابد کو تکتی رہیں۔ شام کو عابد کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ جمیلہ بیگم ہول کر رہ گئیں۔ جلدی سے بخار کی دوا پلائی۔ جمیلہ بیگم نے طاہر صاحب کو کچھ نہ بتایا کہ کہیں وہ غصہ نہ کرے، اندر ہی اندر ہولتی رہیں۔ عابد کے بخار نے 3 دن لے لیے۔ اب عابد زیادہ تر خاموش خلاؤں میں دیکھتا رہتا، یا پھر اکیلا کھیلتا، اور ضدی تو انتہا درجے کا ہو گیا تھا۔ جس چیز کی ضد پکڑ لیتا وہ اسے ہر حال میں چاہیے ہوتی، یہاں تک کہ اپنی ضد منوانے کے لیے وہ صحن میں تپتی دھوپ میں جلتے فرش پر لیٹ جاتا۔ جمیلہ بیگم لاکھ مناتی لیکن وہ ضد پوری کیے بنا نہ ہٹتا۔ وہ حیران ہوتی کہ عابد کو آخر ہوا کیا ہے۔ یہ پہلے تو ایسا نہ تھا، اور پھر جلتی زمین پہ کوئی نارمل بچہ اتنی دیر نہیں لیٹ سکتا۔ کبھی کبھی انہیں لگتا جیسے محلے کی عورتیں صحیح کہہ رہی تھیں کہ عابد پر اثرات ہو گئے ہیں، لیکن پھر اس اپنے خیال کی وہ سختی سے نفی کر دیتی۔ "نہیں، میرا بیٹا تو غازی ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہو سکتا"۔ لیکن پھر عابد کی خاموشی، گمسم رہنا، اور سب سے بڑھ کر دھوپ میں 2 گھنٹے لیٹ جانا جمیلہ بیگم کے خیال کی تصدیق کر دیتا۔ لیکن وہ حقیقت سے آنکھیں چرا رہی تھی۔ لیکن کب تک؟ آخر 1 مہینے بعد ہی عقدہ کھل گیا۔ ہوا یوں کہ گلی میں کسی کے گھر پر محفل سماع تھی۔ بہت بڑے بڑے نامور قوال آ رہے تھے، رات بھر کا پروگرام تھا۔ جمیلہ بیگم بھی بچوں کو لے کے پہنچ گئی۔ آدھی رات تک محفل عروج پر پہنچ گئی۔ ایک نامور قوال نے جب اپنا کلام شروع کیا تو سماع بن گیا، سب جھومنے لگے، اور پھر جمیلہ بیگم نے دیکھا کہ عابد جو کبھی کبھار ہی قوالیاں سنتا تھا، اس نے دھمال ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ عابد تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ یہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے جو اتنا مست ہو کر دھمال ڈال رہا ہے؟ وہ اپنے ہوش میں بالکل نہیں تھا۔ لوگ قوال پر پیسے برسا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سب عابد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قوال بھی خاموش ہو کر عابد کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ صورتحال اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ عابد اسی طرح چلتا ہوا قوال کے پاس پہنچا۔ "بولو، کیا چاہتے ہو"۔ عابد اس وقت بھی ہوش و فر سے بیگانہ تھا۔ عابد کی بات سن کر قوال کی محویت ٹوٹی۔ اس نے سوچا یہی موقع ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کسی کی حاضری ہوئی ہے، یہ بچہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ جھٹ سے بولا، "بس مدت سے حج کی آرزو ہے، اللہ کا گھر دیکھ آؤں، بس یہی خواہش ہے"۔ "وہ تو تم اسی سال کر لو گے، کچھ اور بولو"۔ عابد کسی اور ہی لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ مجمع پر سکتہ طاری تھا۔ جمیلہ بیگم حواس باختہ سی کھڑی کی کھڑی رہ گئیں، آگے بھی نہ بڑھ سکیں، یعنی ان کا خدشہ صحیح تھا۔ قوال نے جلدی سے بڑھ کر عابد کے ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ "بس بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ کا کرتا مل جائے تو یہی پہن کر حج کروں گا"۔ قوال کی خواہش نرالی تھی۔
عابد نے اپنا کرتا اتار کر قوال کو تھمایا تو قوال نے ہمت کر کے پوچھا، اپنا نام تو بتا دیجئے۔ عابد نے کہا، ہم حمید بابا ہیں ٹھٹھے والے، اگلا محفل سما تمہیں طاہر کے گھر کرنا ہے جمعرات کے دن۔ اتنا کہہ کر عابد بے ہوش ہو گیا۔ جمیلہ بیگم دوڑی، ارے کوئی پانی لاؤ، دیکھو میرے بچے کو کیا ہوا ہے۔ پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لائیں تو وہ بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ ہاں، قوال کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ اشک بہاتے ہوئے کرتے کو چوم رہا تھا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر طاہر صاحب کے کانوں میں پڑی کہ محفل سما میں عابد کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ وہ فوراً تصدیق کے لیے جمیلہ بیگم کے سر پر جا پہنچے۔ جمیلہ بیگم بہت ڈرتی تھی، سچ پٹا گئیں، لیکن سچائی بتائے بنا بھی کوئی چارہ نہ تھا، سو بتانا پڑا۔ طاہر صاحب سب کچھ سن کر سوچ میں ڈوب گئے۔ جمیلہ بیگم نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی اور بتایا، اور جی جمعرات کو ہمارے گھر محفل سما ہونی ہے، انہوں نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ طاہر صاحب چونک پڑے۔ وہ بابا جی نے۔ طاہر صاحب غصہ کرنے لگے، اچھا یعنی اب ہم یہ خرچے بھی خود کریں گے یا وہ تمہارے بابا جی خرچ کریں گے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ محفل ہمارے گھر ہوگی تو خرچہ بھی تو ہمیں ہی کرنا ہوگا نا۔ لو اب یہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی، لیکن کان کھول کر سن لو، یہ پہلی اور آخری بار ہوگا، اس کے بعد میں کوئی خرچہ کرنے والا نہیں، اور ہاں اس کا بھی مجھے کچھ فائدہ نظر آنا چاہیے، بے مقصد کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ طاہر صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ جمیلہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں تھے۔ آج گھر میں محفل سما تھی۔ جمیلہ بیگم صبح ہی سے گھر کے کاموں میں مگن تھیں۔ صفائی ستھرائی کی، کمروں میں چادریں بچھا دی تاکہ عورتیں اندر بیٹھ جائیں۔ مردوں کے لیے باہر انتظام کیا گیا تھا۔ بڑے بیٹوں زاہد اور صابر نے باہر کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ طاہر صاحب بڑی خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ اصل میں وہ فطرتاً لالچی واقع ہوئے۔ ابھی بھی اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ان کی لالچ ہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ جیسے بابا جی کو خوش کر کے وہ مالا مال ہو جائیں گے اور ان کے سارے غم اور مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شام ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونے لگے۔ دور و قریب سے جہاں تک بھی عابد کے قصے گئے تھے لوگ آتے گئے۔ آج شاید سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ انہی میں کچھ شرارتی گلی کے بچے بھی تھے جو یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس دن عابد کو کیا ہوا تھا۔ ایسا دھمال تو اس نے کبھی نہیں ڈالا تھا۔ اس سے پہلے بھی علاقے میں کئی بار محفل سما ہو چکی تھی اور وہ سب بچے بھی شریک ہوئے تھے، لیکن عابد کا یہ روپ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اکثر بچے اسے ڈرامے بازی سمجھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد سے جلد حقیقت سے واقف ہو جائیں، یا یوں سمجھ لے کہ بچہ ہونے کے ناطے عابد کے اتنے چرچے وہ سہ نہیں پا رہے تھے۔ جو بھی تھا وہ جلد سے جلد حقیقت جاننا چاہ رہے تھے۔ بہرحال قوال آئے، محفل شروع ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں عابد پر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ سب چوکنے ہو گئے، سب کی نظریں قوال سے ہٹ کر عابد پر ٹک گئیں۔ مجمع پر سکتہ طاری تھا۔ ادھر مکمل ماحول بن چکا تھا۔ باہر وہی شرارتی بچے عابد کی پول کھولنے کی مکمل تیاری کر رہے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ عابد پر جس وقت یہ کیفیت طاری ہوگی وہ اس کے قریب جا کر اسے سوئیاں چبھوئیں گے، جس سے اسے تکلیف ہوگی اور وہ ساری ڈرامے بازی بھول جائے گا اور حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی اور انہیں عابد پر ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ ادھر عابد پر جو چیز تھی اسے سب خبر ہو گئی اور جلال میں آ گئے۔ بڑے غصے میں ان چاروں کا نام لے کر انہیں بلوانے کو کہا کوئی جا کر ان چاروں کو بلا لائے۔ سب پریشان ہو گئے، بابا نے ان بچوں کو کیوں بلوایا ہے؟ بچے خود بھی پریشان ہو گئے کہ ہمیں کیوں بلوایا گیا، کیا ہمارے پلان کے بارے میں پتہ چل گیا؟ لیکن وہ تو کوئی نہیں جانتا کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچ سکے۔ عابد کی جلال بھری گرجدار آواز سنائی دی، لیکن یہ عابد کی آواز ہرگز نہیں تھی، بلکہ بڑی بھاری آواز تھی۔ کیا کرنے جا رہے تھے آج تم لوگ؟ عابد بچوں سے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں، ہم تو باہر کھڑے تھے۔ جھوٹ مت بولو، کیا تم نے ہاتھوں میں سوئیاں نہیں چھپا رکھی ہمیں چبھونے کے لیے؟ بولو بتاؤ۔ عابد کے منہ سے حقیقت سن کر بچوں کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ بری طرح ڈر گئے کہ عابد کو اس سب کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا۔ یقیناً کچھ تو ہے، کوئی تو وجہ ہے، ورنہ ہمارے دل کی بات اس کو کیسے پتہ چل گئی؟ بچے بری طرح ڈر چکے تھے، فوراً ہاتھ جوڑ کر رونے لگے۔ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے بڑی بھول ہو گئی۔ ہم یہ سب عابد کا ڈرامہ سمجھ رہے تھے، ہمیں حقیقت کا علم نہیں۔ مجمع پر سکتہ طاری تھا، سب کی نظریں عابد پر تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کہ عابد کے منہ سے آواز آئی، جاؤ آئندہ ایسا کچھ کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ پریشانی میں آ جاؤ گے۔ خلاصی ملتے ہی بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔
جمیلہ بیگم آگے بڑھی اور بڑی ہمت کر کے پوچھا، خدارا اب تو بتا دیجئے آپ میرے بچے کے ساتھ کیسے آئے، کہاں سے آئے اور کیوں؟ جواباً عابد کے منہ سے آواز نکلی، ہم حمید بابا ہیں ٹھٹھا والے، ہم اکثر تمہارے گھر کے باہر نیم کے درخت پر یا اس کے سائے میں ہوتے ہیں۔ اس دن عابد نے عطر لگا رکھا تھا، ہمیں یہ بچہ بڑا پیارا لگا، یہ نیم کے درخت کے ساتھ کھیل رہا تھا، ہم نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ اب ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے اور اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، نہ ہی آپ کو تنگ کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی تنگ نہ کیا جائے۔ عابد پر مکمل کیفیت طاری تھی، وہ بالکل ہوش میں نہیں تھا۔ اب اس صورت میں محلے کی عورتیں جو جمیلہ کے گھر میں قوالی سننے کو جمع ہوئی باہر آ گئیں۔ سب پر حقیقت کھل چکی تھی، لیکن اس وقت پر جلال ماحول میں عورتیں اپنی زبان پر قابو رکھے تھیں۔ کسی میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ ایک عورت بڑی ہمت کر کے مجمع سے باہر آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ جمیلہ بیگم نے دیکھا وہ پچھلے دنوں ہی اس محلے میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ عورت ادھر ادھر دیکھے بنا سیدھی عابد کے سامنے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا، بابا جی میرا بچہ۔ وہ عورت بہت رو رہی تھی۔ عابد کے منہ سے آواز آئی، مل جائے گا تیرا بچہ، بلکہ خود چل کے تیرے دروازے پر آئے گا، بس اللہ پر کامل یقین رکھ۔ کیسے آئے گا؟ جب وہ گم ہوا تھا تو بہت چھوٹا تھا، تقریباً 4 سال کا، اور میرا گھر بھی یہاں نہیں تھا۔ 15 سال، پورے 15 سال ہو چکے ہیں اسے کھوئے ہوئے، اب تو اس کے ملنے کی آس بھی ٹوٹ چکی ہے۔ یہ 15 سال میں نے انگاروں پر لوٹتے گزارے ہیں، یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بغیر کیسے جیتی ہے۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ وہ یقیناً زندہ سلامت ہے، ایک دن ضرور آئے گا، بس اسی امید پر ہر دن جیے جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی، اس کی ہچکیاں بن گئی۔ کتنی دکھی تھی وہ، سبھی عورتوں کی آنکھیں بھر آئیں، سب نے صدقے دل سے اس کے بچے کے مل جانے کی دعا کی۔ عابد نے کہا، نا امیدی کفر ہے، اپنے اللہ پر یقین ہے نا؟ بہت ہے، اس یقین کے سہارے ہی تو میں زندہ ہوں۔ بس پھر سچے دل سے دعا مانگو، تمہارا بچہ صحیح سلامت ہے اور اب جوان ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ جلد تم سے آ ملے گا۔ کب، کیسے؟ خدارا کچھ تو بتائیے۔ میں نے بتایا نا، میں اب اس گھر میں نہیں رہتی، میں کچھ دن پہلے ہی یہاں آئی ہوں، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں یہاں پر ہوں؟ میں نے کہا نا، کب اور کیسے اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ پاک نے تجھے اس نئے گھر میں بھیجا ہے کہ تیرا بیٹا یہیں ملے گا اور ہم ذریعہ بنیں گے۔ بس اب بے فکر ہو جاؤ اور انتظار کرو اپنے بیٹے کا، وہ عید والے دن تیرے گھر آئے گا اور ہم خود لے کر آئیں گے۔ عابد نے اسے تسلی دی تو جیسے اس عورت میں نئی جان پڑ گئی۔ عید میں تقریباً 1.5 ماہ باقی تھا، اسے تو جیسے مفت میں اقلیم مل گیا۔ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، فوراً قدموں میں گر گئی۔ عابد فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نا اللہ کے آگے جھکو، اس کا شکر ادا کرو، جب بیٹا مل جائے تو صدقہ خیرات کر دینا، اللہ حامی و ناصر ہو۔ یہ کہہ کر عابد ایک طرف گر گیا، اس کی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ جمیلہ بیگم جلدی سے آگے بڑھیں اور عابد کو بیٹوں کی مدد سے اٹھوا کر اندر لے گئیں۔ مجمع جس کو سانپ سونگھ گیا تھا سب ہوش میں آ گئے۔ عورتیں افسوس کرنے لگیں کہ کاش ہمیں بھی بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ وہ عورت جس کا نام ختیجہ تھا سجدہ شکر کر رہی تھی، اسے امید کی کرن نظر آ چکی تھی۔ یہ سارا منظر طاہر صاحب نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کو دیوانے کی بڑھ سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن ختیجہ بڑی پر امید تھی کہ یقیناً اس کا بیٹا لوٹ آئے گا۔ انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کی امید سے زیادہ نوازتا ہے، کیونکہ وہ بڑا کریم ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ختیجہ بیگم کا یقین ٹوٹنے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں پختہ یقین تھا کہ ان کا بیٹا عید والے دن ان سے آ ملے گا۔ کب اور کیسے، یہ سب وہ نہیں جانتی تھی، بس انہیں پتا تھا کہ اب ان کی ممتا کو قرار آ جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ عید والے دن ختیجہ بیگم حسب معمول صبح ہی بیدار ہو کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں۔ کتنی ہی دیر سجدہ میں گر کر آہوزاری کرتی رہیں، گڑ گڑاتی رہیں۔ دعا مانگ کر ختیجہ بیگم مصلے پر ہی بیٹھی ذکر کرتی رہیں اور روتی رہیں۔ ان کے شوہر بھی ان کی بے قراری دیکھ کر اور سمجھ رہے تھے، لیکن خاموش رہے، وہ ان کی تڑپ جانتے تھے۔ پورے 15 سال انہوں نے صبر کیا، کبھی اپنے رب سے شکوہ نہ کیا، لیکن اب وہ بڑی بے قرار تھیں۔ انہوں نے پوری رات ختیجہ بیگم کی بے قراری دیکھی تھی، وہ پوری رات سو نہیں سکیں۔ فجر سے پہلے انہوں نے شیر خورمہ بھی تیار کر لیا تھا، ان کے بیٹے کو جو پسند تھا۔ آج 15 سال بعد انہوں نے عید پر اہتمام کیا تھا۔ مصلے پر ہی نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، کمرے میں سوائے سانسوں کے کوئی آواز نہ تھی۔
وہ دونوں ہی خاموش تھے کہ اچانک کھلے دروازے پر دستک ہوئی۔ ختیجہ بیگم دوڑیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور ساتھ ادھیڑ عمر عورت اور مرد ہیں۔ شاید وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ ختیجہ بیگم تو نوجوان لڑکے کو تکے جا رہی تھیں اور ان کے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ انہوں نے بڑھ کے اسے سینے سے لگا لیا کیونکہ وہ نوجوان کے ماتھے پر چوٹ کا نشان پہچان چکی تھی۔ یہ انہی کا بیٹا ذیشان تھا۔ کتنا بڑا ہو گیا تھا، لیکن ختیجہ بیگم کی اولاد تھا اور ان کے لیے اپنی اولاد کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ میرا بچہ ذیشان، تو کہاں تھا اتنے سال؟ میں نے کہاں کہاں تجھے تلاش نہیں کیا، کیسے کیسے میری ممتا نہیں تڑپی۔ چل اب اندر چل، اب میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی، اب تم یہیں رہو گے میرے پاس، میری نظروں کے سامنے۔ وہ دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ مرد و عورت دونوں بڑے حیران تھے۔ عورت بولی، آپ ختیجہ بیگم ہی ہیں نا، اس محلے میں نئی آئی ہیں؟ جی جی، میں ہی ختیجہ ہوں، اور یہ میرے شوہر ہیں، یہ میرا بیٹا ذیشان ہے جو بچپن میں کھو گیا تھا اور آج پورے 15 سال بعد میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ ختیجہ بیگم بے خودی میں ذیشان کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ادھیڑ عمر عورت بولی، ویسے آپ نے ذیشان کو پہچانا کیسے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں آپ کو یقین دلانا پڑے گا کہ یہی آپ کا بچھڑا بیٹا ہے، لیکن آپ نے تو خود اسے پہچان کر ہماری مشکل آسان کر دی۔ تب ختیجہ بیگم نے بڑے تحمل سے ساری روداد ادھیڑ عمر عورت کو سنا دی کہ کس طرح آج ذیشان کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور پھر ذیشان کے ماتھے پر چوٹ کا نشان ساری حقیقت کھول گیا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو میرا گھر کیسے پتہ چلا، اور یہ بھی کہ ذیشان میرا گمشدہ بیٹا ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے اور اب تک کہاں تھا؟ تب اس خاتون نے کہنا شروع کیا، ہم بے اولاد تھے، زندگی کی ہر خوشی تھی ہمارے پاس سوائے اولاد کے۔ پھر ہم نے بہت سوچ کر ایک یتیم خانے سے ذیشان کو گود لیا۔ کوئی اسے وہاں چھوڑ گیا تھا، شاید آپ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ ذیشان غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ گیا، اور 5 سال کی عمر میں ہم نے اسے گود لے لیا۔ ہم نے اسے پڑھایا لکھایا، اچھی تربیت دی۔ پھر تقریباً 1 ماہ پہلے ایک بزرگ میرے شوہر کو ملے، وہ خود چل کر ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے ذیشان کے بارے میں ہمیں بتایا اور آپ کا بھی بتایا کہ آپ لوگ اس کے اصل ماں باپ ہیں اور 15 سال سے اپنی اولاد کا غم سہ رہے ہیں۔ ہمیں آپ کا ایڈریس بھی انہوں نے ہی دیا۔ ہم نے ان کے بارے میں مزید جاننا چاہا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ختیجہ بیگم کے پاس جائیں، وہاں آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور ہمیں عید کے دن آنے کی تاکید بھی انہوں نے ہی کی تھی کہ آج آپ ہمارا انتظار کریں گی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم آج آپ سے ملنے آ گئے۔ آپ بتائیے کہ وہ بزرگ کون تھے؟ عورت نے اپنی بات مکمل کی تو ختیجہ بیگم کے بہتے آنسو ہچکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کی حالت سنبھلی تو ختیجہ بیگم نے ساری وضاحت کی اور کہا، مجھے یقین ہے یہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے عید والے دن میرا بیٹا مجھ سے ملانے کا وعدہ کیا تھا، اور بے شک اللہ نے انہیں وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ ختیجہ بیگم بے حد ممنون تھی۔ یہ سب سن کر ذیشان اٹھ کر ختیجہ بیگم کے قدموں میں آ بیٹھا، ان کی پیشانی چومی اور امی کہہ کر لپٹ گیا۔ ختیجہ بیگم ذیشان کی بچپن کی تصویریں اٹھا لائیں، جنہیں دیکھ کر ان دونوں مرد و عورت نے تصدیق کی کہ ہاں یہی ذیشان ہے جو ہمیں بچپن میں ملا تھا۔ انہونی ہو چکی تھی، اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ ختیجہ بیگم نے اگلے ہی دن اپنے گھر محفل سما منعقد کر لی۔ آج عید کا دن تھا۔ جمیلہ بیگم نے منہ اندھیرے ہی سارے کام نمٹا لیے۔ شیر خورمہ تیار تھا، بچوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ پھر آ کر شیر خورمے کا ناشتہ کرنا تھا۔ بچے نماز ادا کرنے گئے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن جمیلہ بیگم کا دل بڑا بے چین تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، شاید وہ بھی دل ہی دل میں منتظر تھی کہ آج ختیجہ بیگم کا بیٹا انہیں مل جائے گا۔ دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ اے کاش ممتا کو قرار آ جائے، لیکن ذہن تھا کہ ماننے کو تیار نہیں کہ 15 سال پہلے گم ہوا بچہ اب کیسے مل گیا۔ پھر انہیں عابد پر بے انتہا پیار آیا۔ وہ کیسے عابد کو لے کر پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کو لے کر کتنے باباؤں کے پاس گئی تھی، کتنے ہی تعویذ اس کے گلے میں ڈالے، لیکن ہر تعویذ غائب ہو جاتا تھا۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ عابد کو ہوا کیا ہے۔ یہ تو محفل سما میں ساری حقیقت سامنے آئی، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا عابد بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں عابد کی بلائیں لیں۔ السلام علیکم امی، عید مبارک۔ بچے عید کی نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ جمیلہ بیگم سوچوں سے نکل آئیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، عید مبارک۔ چلو آ جاؤ، اب ناشتہ کر لو۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چل دیں۔
تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ جمیلہ بیگم دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگی تھی۔ بچے سب باہر تھے کہ اچانک دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ختیجہ بیگم خوشی اور آنسو کی ملی جلی کیفیت میں کھڑی تھی۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور ساتھ میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک مرد و عورت بھی تھے۔ جمیلہ بیگم کو سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ ختیجہ بیگم کو ان کا بیٹا مل گیا ہے، اس لیے وہ مٹھائی کے ساتھ آئی ہیں۔ انہوں نے فوراً انہیں گلے لگا لیا۔ ختیجہ بیگم رونے لگیں۔ دیکھیے بھابھی، میرا بیٹا مل گیا ہے، میرا ذیشان مل گیا۔ بڑا رقت انگیز منظر تھا۔ جمیلہ بیگم بھی اپنے آنسو نہ روک پائیں۔ محلے کی دوسری عورتیں بھی جمع ہو گئیں۔ سب کی آنکھیں اشکبار تھیں، جیسے آج ہر کوئی اس انہونی کا منتظر تھا۔ ختیجہ بیگم سے تو خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ مستقل خوشی کے آنسو بہا رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک آپ کا کلیجہ ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، آپ اپنے بچے کی خوشیاں دیکھیں۔ جمیلہ بیگم کے دل کی دعائیں زبان تک آ گئیں۔ وہ واقعی بہت خوش تھیں۔ سب عورتیں جمیلہ بیگم کے گھر میں آ گئیں۔ ختیجہ بیگم نے سب کو مٹھائی کھلائی۔ اس محلے کی یہی خاصیت تھی کہ یہاں خوشی ہو یا غم سب مل کر بانٹتے تھے۔ پھر یہ خوشی تو بہت بڑی تھی، سب بہت خوش تھے۔ اگلے ہی دن ختیجہ بیگم کے ہاں محفل سما منعقد ہوئی۔ حسب توقع حمید بابا کی سواری آئی۔ ختیجہ بیگم نے تشکر کے خوب آنسو بہائے، اپنے بیٹے پر سے خوب صدقہ خیرات کیا۔ ختیجہ کی مراد پوری ہوتی دیکھ کر کئی عورتیں اور آ گئیں۔ ہر ایک کی جائز حاجت وقت آنے پر اللہ کے کرم سے پوری ہوئی۔ ہر طرف عابد کے بابا کی دھوم مچی تھی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ کچھ دن بعد جمیلہ بیگم کو حکم ہوا کہ اپنے گھر میں محفل سما منعقد کروائیں۔ وہ بہت پریشان تھی کیونکہ ان کے پاس اس بار وسائل کی کمی تھی، لیکن وہ یہ بات برملا کہہ نہیں پا رہی تھی۔ سوچ سوچ کے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے تاریخ قریب آ رہی تھی ان کی جان نکل رہی تھی، اور پھر دن گزرتے گئے۔ اب صرف 2 دن باقی تھے۔ جمیلہ بیگم خالی ہاتھ تھیں۔ بالآخر تھک ہار کے بڑی ہمت جمع کر کے جمیلہ بیگم نے طاہر صاحب کے آگے دستے سوال دراز کیا۔ وہ جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ پرسوں ہمارے گھر محفل سما ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ ہاں تو پھر؟ دراصل مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں۔ جب دیکھو دعوتیں اور لنگر کرتی رہتی ہو۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ یہ جو تمہارے بابا ہیں ان سے کہو نا کہ وہ تمہیں محفل سما کے لیے پیسے دے دیں۔ ان کی ہی خواہش پر یہ پروگرام ہو رہا ہے تو بھائی وہ خود ہی کریں خرچہ۔ ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم یہ خرچے ہر روز برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر طاہر صاحب جا چکے تھے۔ جمیلہ بیگم حیران و پریشان کھڑی تھی کہ اب وہ کیا کرے، کہاں سے پیسے لائیں۔ بظاہر کوئی راستہ بھی دکھائی نہ دیتا جہاں سے پیسے ملنے کا امکان ہو۔ لے دے کے ایک اللہ کا ہی سہارا تھا جو غیب سے جمیلہ بیگم کی مدد کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئی۔ نماز کے بعد خوب گڑ گڑا کے رب سے دعائیں مانگی۔ اگلے دن فجر کی نماز ادا کر کے گھر کے کاموں میں لگ گئیں۔ پودوں کو پانی دے کر انہوں نے موتیا کے 2 پھول کانوں میں پہنے، کیونکہ یہ ان کا معمول تھا۔ جب بھی موتیا کے پھول کھلتے وہ انہیں کانوں میں ضرور پہنتی اور پھر سارا دن اس کی خوشبو سے مسحور ہوتی۔ اب ان کا رخ کچن کی جانب تھا۔ انہوں نے کچن میں جا کر اوپر کے سلیب سے چائے کی پتیلی اٹھائی۔ چائے کا پانی رکھنے کے لیے جیسے ہی ڈھکن ہٹایا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ چائے کی پتیلی میں بہت سے نوٹ رکھے تھے جو یقیناً محفل سما کے لیے امداد تھی، کیونکہ گھر میں اور تو کوئی پیسے یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ تشکر سے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے طاہر صاحب کو آواز دی، وہ چلے آئے۔ جمیلہ بیگم کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فوراً پوچھ بیٹھے، یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کس سے قرض لیا ہے تم نے؟ نہیں نہیں، میں نے کوئی قرض نہیں لیا، یہ تو ہماری امداد ہوئی ہے۔ کل آپ نے کہا تھا نا کہ محفل سما کے لیے پیسوں کا انتظام بابا جی خود کریں، تو دیکھیں یہ انہوں نے انتظام کر دیا ہے۔ جمیلہ بیگم کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، جوش سے آواز میں لرزش تھی۔ طاہر صاحب لاجواب ہو گئے، پھر بولے، اچھا سنو، یہ پورے پیسے مت خرچ کر دینا، کچھ بچا لینا۔ جی بہتر۔ وہ پیسے الماری میں رکھنے کی طرف چل دیں۔ اب وہ مطمئن تھی کہ کل محفل کی تیاری دھوم دھام سے کروں گی۔ ایک بار پیسے ملنے کے بعد طاہر صاحب کو لت لگ گئی۔ اب وہ آئے دن پیسوں کا مطالبہ کرتے، جمیلہ بیگم سے کہتے، بھائی اپنے بابا جی سے کہو بہت دن ہو گئے ہیں، کچھ پیسے ویسے دے دیں۔ جمیلہ بیگم حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں، اس لیے خاموش رہتی۔
उस दिन तो हद ही हो गई जब ताहिर साहब ने बाबा जी को बरमिला कह दिया, भाई बहुत हुआ, अब आपके ये ड्रामे नहीं चलेंगे, खाली खुली बातों से पेट नहीं भरा करते, कुछ पैसे वगैरह दिया करें, तब हम आपको मानेंगे, वरना आप जा सकते हैं। ताहिर साहब बिफरे हुए थे। जमीला बेगम के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया, जैसे उनका सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। खौफ से उनका बुरा हाल था, वो अपने शोहर को खामोश भी नहीं करवा सकती थी, क्योंकि ताहिर साहब अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं थे। कुछ बोलना बेजा था, इसीलिए सब खामोश तमाशाई बने हुए थे, मुंतज़िर थे कि अब क्या होता है। और वही हुआ। आबिद की आंखें सुर्ख हो गईं, चेहरे पर जलाल के असरात दिखाई देने लगे। जमीला बेगम कांप कर रह गईं। आबिद के मुंह से आवाज़ आई, हम अब मज़ीद यहाँ नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हम आबिद का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम आबिद की मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन कभी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं होंगे। खुदा हाफिज़। इतना कहकर आबिद बेहोश हो गया, जबकि बेगम जो सकते के आलम में खड़ी थी दौड़ के आबिद के पास पहुंची और ताहिर साहब हूँ कहकर चलते बने। उसके बाद बहुत अरसा बीत गया, लेकिन बाबा जी कभी ज़ाहिर नहीं हुए। जमीला बेगम मुंतज़िर ही रहती, लेकिन वो तो नाराज़ होकर जा चुके थे। हाँ, लेकिन उन्होंने आबिद का साथ देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया। उसका अंदाज़ा इस वाक़े से होता है। आबिद की शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, बीवी थी। एक दिन आबिद के दोस्तों ने नौरानी जाने का प्रोग्राम बनाया। सुजुकी बुक की गई, सब रवाना हो गए। गाड़ी बहुत ख़तरनाक मोड़ से गुजर रही थी। पहाड़ी इलाका था कि आबिद की छठी हिस्स ने काम करना शुरू कर दिया। उसे लगा जैसे कोई उसे ख़तरे से आगाह कर रहा हो, जैसे कोई हादसा होने वाला है। उसके दिमाग में अलार्म बजने लगा। दोस्त खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आबिद ने तख़ैर किए बिना सबको ख़बरदार किया, सुनो, सब संभल के बैठ जाओ, मजबूती से डंडे पकड़ लो, कुछ होने वाला है। आबिद की बात सुनकर सब हंसने लगे। एक दोस्त जो आबिद को जानता था बचपन से, उसने सबको खामोश करवा दिया, तुम लोग मजाक करना बंद करो। आबिद अगर कह रहा है तो गलत नहीं हो सकता, अल्लाह को याद करो। सब संजीदा हो गए। इस बात को एक लम्हा ही गुजरा होगा कि गाड़ी अपना तवाज़ुन खो बैठी और गाड़ी ने नीचे की तरफ 4-5 कलाबाजियाँ लगाई और पहाड़ी से नीचे जा गिरी। सुजुकी के पीछे जो गाड़ी आ रही थी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो फ़ौरन पुलिस को इतला दी गई कि यहाँ हादसा हो गया है। फ़ौरन पहुँचे। पुलिस पूरी तैयारी से पहुंची, लेकिन ये देखकर सबकी हैरत की इंतहा न रही कि सुजुकी में मौजूद किसी भी शख्स को खराश तक न आई थी। पुलिस अफसर हैरान था कि मैंने एम्बुलेंस बुलवाई है, लेकिन यहाँ तो कोई ज़ख्मी नज़र नहीं आ रहा। क्या तुमने ज़ख्मियों को अस्पताल रवाना कर दिया है? आबिद ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई ज़ख्मी है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, तो हम किसको हॉस्पिटल भेजें? आप एम्बुलेंस को मना कर दें। इंस्पेक्टर की आंखें फटी हुई थी। मुझे हैरत है कि इतने शदीद हादसे के बाद भी ना ही गाड़ी को कोई नुकसान हुआ और ना ही तुम में से किसी को खराश आई। मैंने अपनी पूरी सर्विस लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमें तो शदीद हादसे की इत्तला मिली थी, जिसकी वजह से हम एमरजेंसी में पहुंचे, लेकिन यहाँ तो ऐसे कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। इंस्पेक्टर बिल्कुल हैरान था। बस इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह के बाद अल्लाह ही जाने, शायद हमारी ज़िंदगी बाकी थी अभी, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें हैरानगी करने की कोई वजह नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। आबिद संजीदगी से कह रहा था। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है, हर शय पर कादिर है। इंस्पेक्टर बेसाख्ता बोला। इस वाक़े को आबिद के एक दोस्त ने संडे मैगज़ीन में तहरीर भी किया था कि ये उसकी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या है कि इतने शदीद हादसे के बावजूद भी वो सब महफूज रहे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो कुन फरमा दे तो काम हो जाते हैं। वो चाहे तो तिनके में जान डाल दे, चाहे तो जानदार और सेहतमंद पल में लाचारो बेबस हो जाए। अल्लाह के बेत अल्लाह ही जाने।